جب اللہ رب العزت کسی عورت سے راضی ہوتے ہیں تو 10 بڑی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عورت کون خوش نصیب ہے اور اس کی عبادت اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب اللہ رب العزت کسی عورت سے راضی ہوتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، میری ماؤں نے، میری بیٹیوں نے، بہنوں نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ والو، جب کسی عورت پر اللہ رب العزت کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ راضی ہے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ لیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کروں گی کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، گھٹیا سلوک کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون کون سی پریشانیاں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ رب العزت جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے جیسے رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت دین کی سمجھ صرف اسی کو ہی عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ والو، عبادت کی محبت، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر تھوڑی سی آزمائشیں بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی راضی رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو گئے ہیں، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، تہجد بھی ادا کرتی ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی روزانہ کرتی ہوں، پھر مجھ پر یہ تکلیف کیوں آئی ہے، یہ مصیبت کیوں درپیش ہوئی ہے، پھر یہ آزمائش کیوں آئی ہے مجھ پر، میں تو دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتی ہوں، تو پھر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں مجھ پر۔ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ والو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک سے لگی ہے یا نہیں، بس میرے رب نے مجھے آزمایا ہے۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے
जन्नत में बिलाल हबशी को नहायत आला और उर्फा मकाम अता फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो जिब्राईल अमीन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये बिलाल हबशी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल हबशी से पूछा, ए बिलाल, तुम वो कौन सा अमल ऐसा करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में आला मुकाम पर हो? तो हज़रत बिलाल हबशी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया था हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन से वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो फिर साथ ही 2 नफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की निशानियों में से एक बड़ी और अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदे की ही आजमाइशें लेता है। तेरी तीसरी बड़ी निशानी बड़ी ही प्यारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसमें एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रोनमा होती है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान के अरबों खरबों फरिश्तों में ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे से बेहद मोहब्बत करता है। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अमीन, ज़मीन, आसमान के तमाम फरिश्ते और नूरानी मखलूक इस इंसान से मोहब्बत करने लग जाते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते हैं। फिर एक फरिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों में ऐलान करता है कि फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान की नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती है, तो लिहाजा तुम सब भी उस बंदे से मोहब्बत करो। इस तरह दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। लिहाजा हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह वालो हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल होती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1 पर जब किसी इंसान की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करने लगता है। हर वक्त खुश रहने लगता है। उसे यूं लगने लगता है कि पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा पुरसकून और वकार वाला कोई और नहीं है। नंबर 2 पर जो निशानी ज़ाहिर होती है, उस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादों पर यकीन आ जाता है। फिर चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, उसका दिल खुश रहता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया, दौलत मिट्टी की तरह है, मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। अल्लाह वालों, नंबर 3 पर जो निशानी है, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में और ज़्यादा नेकी करने की ताकत पैदा हो जाती है। शैतान उसे फिर गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत डाल देते हैं। तो अल्लाह वालों, नंबर 4 पर जो निशानी नज़र आती है वो है मालो दौलत में फरावानी पैदा हो जाना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क में बरकत डाल देते हैं, रिज़्क वसी कर देते हैं। फिर चाहे वो जितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, इंसान के नसीब का रिज़्क उसे ऐसे ढूंढता है जैसे मरने वाले को मुल्कुल मौत तलाश करता है। तो अल्लाह वालों, नंबर 5 पर जो निशानी है, लोगों के दिलों में उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह वालों, एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली,
میری بیوی گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑے دھوتی ہے، نہ گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا میرا اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر گھر کے کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کو جتنی عزت اور بلند مقام عطا کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا اور ان کا خیال رکھنا، لیکن اگر عورت اپنی پرورش کرنے کی اجرت اپنے شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے اور تمہیں وہ دینی پڑے گی، اور تم گھر کے کام کی بات کرتے ہو۔ اگر وہ خوشی خوشی سے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ والو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ ایک عورت جب گھر کا کام کاج کرتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت اور نیکیاں لکھتے رہو۔ وہ گھر کا کام کاج کرنا اس کی عبادت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے عورت کی عظمت۔ عورت تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، مارے پیٹے، گالی گلوچ کرے تو قیامت کے دن وہ شخص گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، انہیں حقیر اور غلام سمجھا۔ اللہ والو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، تمہاری غربت اور تنگ دستی کا سبب ہے یہ کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر میں روتی رہتی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں تمہارے ظلم کی وجہ سے روتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ گھر پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھ رکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، دولت ملے، عزت شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے، تو اپنی عورتوں کا خیال رکھو، ان پر ظلم مت کرو، پیار و محبت سے رہو، ان کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرو، تو اللہ رب العزت بھی آپ پر راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی آپ پر راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو اللہ والو، میں نے آپ سے تمام باتیں تفصیل کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام تھے وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنے گھروں میں سکون لے کر آؤ، رزق میں فراوانی لے کر آؤ، اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا لو، جنت کے باغیچوں میں سے ایک کیاری بنا لو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔